إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرض الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على محبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ایام عزا کا آغاز امام زمان علیہ السلام کو فرصت پیش کرتے ہوئے کرتے ہیں دعائے امام یاسر زمان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل وليا قال الله تبارك وتعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض نار السماوات ایک اور بلندر سوال لینے محمد وہ ایام کے جو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام سے منسوب ہیں عشرہ محرم الحرام کی صورت میں آغاز آج ہو چکا ہے اللہ عز و جل وہ دفتر کے جہاں عزاداران ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا نام لکھا جاتا ہے وہاں ہم سب کا نام ثبت فرمائے اور بطور احسن یہ عزاداری قبول ہو اس خاطر اس عشرے کا آغاز خود ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھنے محمد صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ کی آواز واضح ہے انشاءاللہ. جب کوئی بھی عزادار فرش عزا پر آتا ہے تو وہ منتظمین کا مہمان نہیں ہوتا. منتظمین یقیناً فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ مجلس میں آنے والے کو زحمت نہ ہو.
اور محفوظ ماحول میں ذکر امام حسین علیہ السلام برپا ہو سکے، اور جو اس سلسلے میں دام درہم قدم سخن کسی بھی طرح سے اپنا حصہ شامل کرتے ہیں وہ یقیناً اللہ عز و جل کی بارگاہ میں معجور ہیں، ان کی مساعی مشکور ہیں، اور سیدہ سلام اللہ علیہ انہیں دنیا اور آخرت میں اجر عطا فرمائیں گی۔ تو وہ یقیناً آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ مہمان ان کے نہیں ہوتے، مہمان آپ خطیب کے بھی نہیں ہوتے، اس فرض پہ مہمان آپ اس ہستی کے ہوتے ہیں کہ جس کا یہ فرش اعزاز ہے، اور وہ حسین ابن علی حجت خدا مظہر صفات خداوندی ہیں۔ تو اللہ عز و جل کی شان یہ ہے، دعائے ابو حمزہ خمالی کا یہ فقرہ ہے کہ ولیس من صفاتک یا سیدی ان تأمر بالسوال وتمنع العطیہ، پروردگار تیری شان یہ نہیں ہے کہ تو کسی کو بلائے اور کہے کہ سوال کرو اور اس کے بعد اسے عطیے سے محروم کر دے، تیری یہ شان نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی یہ صفت نہیں ہے کہ اللہ خود ہی حکم دے کہ مجھ سے مانگو اور اس کے بعد عطا نہ کرے۔ آیت اللہ وحید خراسانی نے اس سلسلے میں ایک مثال بھی دی تھی کہ ایک فقیر آپ سے کہیں سڑک پر کوئی مانگ لیتا ہے، آپ نے اگر اپنی حیثیت کے مطابق، دوسرا یہ کہ اسے دیکھتے ہوئے جو اس وقت آپ کے لیے سمجھ میں آیا آپ نے اس کی مناسب مدد کر دی، ایک مرتبہ یہ ہے، ایک بار یہ ہے کہ آپ نے اس سے کہا معاف کر دو، معذرت کر لی۔ دوسری اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ میرے ساتھ آنا، اور اسے ساتھ لے کر گئے اپنے گھر تک، تو جب گھر کے دروازے پہ پہنچ گئے تب اس کی امید ہے کہ آپ مجھے کچھ خاص عطا کرنا چاہتے ہیں۔ گھر کے دروازے پہ پہنچ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاف کرو میں نہیں دے سکتا، تو وہ یہ کہے گا کہ اگر مجھے کچھ نہیں عطا کرنا تھا تو مجھے بلایا کیوں تھا پھر یہاں پر۔ تو ہم ان کے غلام اور فقیر ہوتے ہوئے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مولا اگر کچھ نہیں ملنا تھا یہاں اس فرش سے تو ہمیں بلایا کیوں تھا مولا اس فرش پر؟ جب انہوں نے یہاں بلایا اور اپنا مہمان رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص عطا کرنا چاہتے ہیں۔ لینے والے میں ظرفیت ہونی چاہیے، لینے والے میں لیاقت ہونی چاہیے، ورنہ خدا ارحم الراحمین ہے اور حسین حجت خدا ہیں، وہ کریم ابن کریم ہیں۔ تو اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ مجھ سے مانگو اس کے بعد عطا نہ کریں۔ تو حسین کریم ابن کریم ہے، اور اتنے کریم ہیں کہ جب دنیا میں تشریف لائے وہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان کی تفسیر پوری ہو گئی، لؤلؤ امام حسن علیہ السلام، مرجان امام حسین علیہ السلام، یہ تفسیر جب پوری ہو گئی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ رمضان المبارک کا اگر آپ کو ایک مکالمہ یاد ہو جو آپ تک شاید پہنچا بھی تھا، کہ جس میں ایک قاری صاحب جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ نے روایت کہاں سے پڑھ دی، جبکہ روایت خود تفسیر در المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، یہ ہمارے مسلک کی کتاب سے نہیں ہے، یہ اہل سنت ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اچھا، لیکن پرنسپلی مجھے یہ اصول پسند آیا چونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنی مرضی سے تفسیر آپ نے کیسے بنا لی ہے، پرنسپلی یہ بات ٹھیک ہے۔ میں فقط اتنا سوچتا رہا کہ جب ایک آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے بن نہیں سکتی تو پورے دین کا خلیفہ اپنی مرضی سے کیسے بن سکتا ہے؟ جب ایک آیت کی تفسیر بھی وہ اپنے مزاج سے نہیں بن سکتی کہ میرا مزاج یہ تو میں یہ کہہ دوں کسی بھی آیت کے بارے میں، بات اصولی طور پر ٹھیک ہے، تو پورے دین کا خلیفہ وہ اپنے مزاج سے، اپنے ووٹ سے، اپنی کمیٹی سے کیسے بن سکتا ہے؟ اور بہت سادہ سی بات ہے، مجھے جانا تو بہت آگے ہے لیکن میں فقط لا بلائے کلام میں بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ جتنا شاید تمام مسلمانوں میں آپس میں مولا علی علیہ السلام کی شخصیت پر اتفاق نہ ہو، اتنا امام مہدی علیہ السلام پر اتفاق ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی تعظیم کی نیت سے مل کے صلوات کیجیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ خود سرزمین حجاز سے ایسے مقالے چھپ چکے ہیں اور وہ انٹرنیٹ پر اویلیبل بھی ہیں کہ مثلا جس کا عنوان ہے من انکر المہدی فقط کفر، جس نے امام مہدی کا انکار کیا اس نے کفر کیا، اس لیے کہ اس نے صریح حدیث نبوی کا انکار کیا۔ تو امام مہدی علیہ السلام البتہ جو فقہ جعفریہ میں اور مذہب اہل بیت میں مہدی کا تصور ہے وہ اور ہے، اور جو ہمارے اہل سنت بردرز وہ یہ سمجھتے ہیں مہدی، اس تصور میں اختلاف ہے، لیکن خود امام مہدی علیہ السلام کے وجود کے حوالے سے کہ وہ آئیں گے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہم امام مہدی کو
فقط کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں سمجھتے، ہم کوئی ریفارمسٹ نہیں سمجھتے، ہم امام مہدی کو مولا علی علیہ السلام کے تسلسل میں حضور مکرم کا خلیفہ برحق سمجھتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ لیکن اگر تمام ہی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مہدی ہیں، کیونکہ کتاب البخاری میں بھی حدیث ہے کہ کیف انتم اذ نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری اس وقت کیا کیفیت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور امامت وہ نہیں کروائیں گے، امام تم میں سے ہوں گے۔ اب ظاہر کسی بھی عالم کی یا فقیہ کی یا مجتہد کی یا مفتی کی یہ جرأت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کی امامت کرواؤں گا، میں ان کا امام بنوں گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ جانتے کیوں نہیں کہہ سکتا؟ سادہ سی ایک جملے میں دلیل، اس لیے کہ عیسیٰ روح اللہ کا امام بننے کے لیے کم از کم مردے کو زندہ کرنے آنا چاہیے۔ بہت سادہ سی بات ہے، مل کے صلوات کہتے ہیں امام مہدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ورنہ یہ تو پاسبل نہیں کہ مقتدی تو مردے کو زندہ کر دے اور امام وہ نہ کر پائے، تو یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر مہدی ہیں کہ جنہیں آنا ہے اور وہ قیادت کریں گے امت مسلمہ کی، تو ایک آپشن ہے، وہ یہ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ کوئی کمیٹی بنائے، کوئی بزرگ علماء کی ایک ٹیم بنائے اور وہ سلیکٹ کر لیں کہ مہدی کون ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ آپ ایک ٹیم بنائیے اور وہ ٹیم مل کر یہ فیصلہ کر لے کہ مہدی کون ہے۔ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ بات کہ جو آخر میں سمجھ میں آ رہی ہے نا مسلمانوں کو، یا میں سب سے پہلے سمجھ میں آ رہی تھی، کہ یہ کام ووٹنگ سے نہیں ہونے والا۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ووٹوں نے نہیں بنایا، جس کو لوگ ووٹ دے کر بناتے ہیں اسے ذلیل کر کے نکال بھی دیتے ہیں۔ مولا علیہ السلام منصوص من اللہ ہیں، حجت خدا ہیں۔ تو بات یہاں سے نکلی کہ ہم نہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی رہبر متعین کر سکتے ہیں کہ جو دین کے معاملات میں ہو، جس کے پاس رسول اللہ کی خلافت ہے، اور اسی طریقے سے اپنی مرضی سے کسی آیت کی تفسیر بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ کلام اہل بیت اطہار علیہم السلام نہ ہو۔ تو یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہاں سے بات ہوئی کہ لؤلؤ سے مراد امام حسن اور مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے فرمایا ہے اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حسین اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ جب اس آیت کی تفسیر پوری ہوئی اور امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو آسمانوں پر ایک مجرم تھا، امام حسین علیہ السلام نے اسے معاف کیا۔ وہ امام حسین کے گہوارے سے لگ کر شفا پا گیا۔ بچے کو نام یاد ہے اس کا، فطرس۔ اس کا جرم یہاں نہیں ہے، زمین پر نہیں ہے، اس کا جرم آسمانوں پر ہے۔ خاص قسم کے اللہ نے بالوں پر عطا کیے ہوئے تھے اور وہ غرور میں آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ تو کبھی یہ صفت ہمیں بھی آ جاتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نعمت عطا کر دے تو ایک تو یہ ہے کہ اس نعمت پر شکر انسان بجا لائے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ نہیں غرور کی کیفیت میں چلا جائے۔ تو اللہ عز و جل کو اتنا برا محسوس ہوا کہ اللہ نے بالوں پر واپس لے لیے اور راندہ درگاہ ہو کے ایک طرف پڑا رہتا تھا۔ تو جب جبریل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ رہے تھے ان کی ولادت کے وقت حضور مکرم کے پاس مبارکباد دینے کے لیے، تو بعض خطبہ کا اس طرح سے بیان ہے کہ چونکہ ہزاروں ملائکہ جبریل کے ساتھ تھے تو گویا عرش و فرش ہل رہے ہیں، ہزاروں ملائکہ آسمان سے نازل ہو رہے ہیں حضور مکرم کے پاس۔ اور اس وقت فطرس نے یہ کہا کہ اے جبریل کیا قیامت آ گئی ہے جو اس طرح کا زلزلہ ہے؟ میں زبان حال پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت تو نہیں میرے پاس، لیکن گویا کیفیت ہے کہ جبریل نے جواب دیا قیامت تو نہیں آئی لیکن قیامت کا مالک ضرور دنیا میں آ چکا ہے۔ جب جبریل نازل ہوئے اور فطرس بھی ساتھ میں آیا، واقعہ مجھے نہیں دہرانا، ایک نتیجہ لینا ہے، گہوارے سے مس ہوا، بالوں پر واپس مل گئے اور پھر کہتا ہوا اڑا کہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ یعنی ابھی جس جرم کی وجہ سے سزا ملی تھی تو اب جب پر واپس ملے تو پھر کہہ رہا ہے من مثلی، کون ہے مجھ جیسا۔ اس کے بعد اس سے وہ بالوں پر دوبارہ سلب بھی نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اللہ عز و جل نے اس بارے میں کوئی برا بھی محسوس نہیں کیا، اس کے لیے کوئی عذاب یا کوئی گناہ کے لیے بھی وعید نہیں سنائی، وہ اڑتا ہوا چلا گیا۔ آج تک اس کا ذکر ہو رہا ہے
محفل امام حسین میں، مجلس امام حسین علیہ السلام میں، تو میں اس فرشتے سے اگر پوچھ سکوں کہ پہلے جس کام پہ سزا ملی تھی تکبر پر کہ کون ہے مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے من مثلی بالوں پر ملنے کے فوراً بعد، تو کہ فرشتے کا جواب یہ ہوگا، جواب اپنی مرضی سے میں نہیں کہہ رہا، علامہ ذیشان جوادی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت فقرہ لکھا اپنی کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ شاید فطرت یہ کہے کہ پہلے جو کہہ رہا تھا نا من مثلی کون ہے مجھ جیسا، وہ بغیر دلیل کے کہہ رہا تھا، اب جو کہہ رہا ہوں من مثلی حسین کے گہوارے سے شفا پا کر کہہ رہا ہوں، دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں حسین کی جانب سے شفا وصول کرنے والا ہوں، تو کون ہے مجھ جیسا، کون ہے مجھ جیسا، واہ، سارے مریضوں کی شفا یابی کے لیے چونکہ چاند نہیں ہوا آج محرم کا، تو میں آج ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا، اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ موضوع کا آغاز کریں گے کہ فطرس پرو بغیر بہت ہی اداس تھا، آ کر میرے حسین سے بنوا کے لے گئے تھے، اور جنت کو اس قدر کیا سستا حسین نے، خوراک کی اپنی جھولی کو پھیلا کے لے گئے تھے، آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تیرے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے، سبحان اللہ، مل کے سلوات آزاد کی برابر، امام حسین کی خوشنودی کی خاطر مل کے کہیے گا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آئی ندا نصیب میں بیٹے نہیں تھے، راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گئے، تو جس حسین علیہ السلام نے راہب کو عطا فرمایا اور حر کو عطا فرمایا اور فطرس کو عطا فرمایا، تو وہ اپنے عزادار کو عطا نہیں فرمائے۔ یہ ہے کریم ابن کریم حسین، جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ راہب میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا، اور ماتمی حسین کا اتنا ہے لاڈنا، قسمت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا، یوں کہوں جنت میرے حسین سے لکھوا کے لے گیا، قسمت بھی ہے، جنت بھی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی ہے، رضا بھی ہے، باب اللہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ تو جب دنیا میں تشریف لائے امام حسین، تو آسمان کا ایک مجرم تھا، امام حسین السلام کے گہوارے سے لگ گیا، معافی مل گئی۔ جب امام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آخری دن، زمین کا ایک مجرم ہے اور اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگی، امام نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا، میرے رب نے معاف کیا۔ اس سے علامہ رشید ترابی صاحب علیہ اللہ مقام ہو استفادہ کرتے تھے، اگر آپ کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رب نے بھی معاف کیا، بہت توجہ کیجیے گا، یہ ہم میں سے نہیں، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ رب کا معاملہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانے، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ رب جانے میں حسین جانے۔ جی، جب امام حسین نے معاف کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ رب العالمین نے معاف کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر شخص جس کے پاس کوئی طاقت اختیار ہوتا ہے نا، اس کی کوئی جوریسڈکشن ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی اختیار کا دائرہ ہوتا ہے۔ اب جو کراچی کے کمشنر صاحب ہیں ان کا دائرہ کراچی تک ہے، حیدرآباد میں نہیں۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان کا دائرہ سندھ تک ہے، پنجاب میں نہیں۔ جہاں جس کی حکومت اور اختیار ہے وہیں تک اس کی بات کا اثر ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا دنیا میں آتے ہوئے آسمان کے مجرم کو معاف کرنا، زمین سے جاتے ہوئے زمین کے مجرم کو معاف کرنا، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، سب شاہد کمال شہ مشرق، سب شاہد ہے، آسمان والے بھی زمین والے بھی، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے میں صرف عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس بات کو محسوس کریں کہ آپ کس ہستی کے مہمان ہیں۔
اب اس جملے کو پھر سے ریکال کیجیے گا. اس فرش پر آنے والا منتظمین کا اصل میں مہمان نہیں. کوئی اناؤنسمنٹ خصوصی نہیں کسی کو کیا گیا, ایک جنرل اناؤنسمنٹ تھا, خصوصی دعوت نامہ کسی کو نہیں دیا گیا. جیسے کہ آپ اپنے گھر کی کسی پرسنل پروگرام میں بلاتے ہیں, ویسا نہیں تھا معاملہ, جنرل ہے. یہاں خطیب کے مہمان ہیں, یہاں ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مہمان ہیں, پنجتن کے مہمان ہیں. اور تصور کیجیے گا کہ جس کے مہمان ہیں وہ کتنے کریم ہیں, ارحم الراحمین کے نمائندے ہیں. اس لیے اب یہ میری بے بذاتی ہوگی کہ میں یہاں آؤں فرش پر اور کچھ لیے بغیر واپس چلا جاؤں. تو سب سے پہلی جو کیفیت ہے جو اس فرش میں طاری ہونی چاہیے, دیکھیں جب تک گریہ نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہے, اس ذہن میں رکھیے گا. آپ ہر چیز کو شامل کر لیجئے اور گریہ نہ ہو. اگر گریہ نہ ہو سکے تو نیکسٹ آپشن یہ بتلایا گیا کہ فتبا کا, رونے جیسی شکل بناؤ. چونکہ ہے کبھی انسان کسی بھی وجہ سے, کبھی ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے سختی قلب ہے, اور کبھی حالات کی وجہ سے, کوئی اسٹریس ہے, کبھی کسی اور معاملے کی وجہ سے وہ نہیں رو پا رہا. رونا ہمیشہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا, لیکن رونے جیسی شکل بنانا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. تو جب تک گریہ نہیں ہے تو عزاداری نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یعنی فرض کیجئے کہ ہم نے بہت کچھ اس میں شامل کر لیا, ہر وہ اچھی شے کہ جو آپ کو فیس ویلیو پر اچھی لگ رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عزاداری کا جز بھی بن جائے. اور اگر کوئی اس کو عزاداری میں کر بھی رہا ہو تو وہ کام اچھا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس سے عزاداری پوری ہو رہی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی مثال دیتا ہوں. آج ٹیوزڈے میرے خیال میں نا, دعائے کمائن پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا؟ اچھا عمل ہے, تو آج پڑھنا چاہیے. پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اصل کب عمل ہے؟ شب جمعہ پڑھیں. دعائے عرفہ پڑھنا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے. آج لیکن نہیں پڑھیں گے. آج ہر اچھا کام ضروری نہیں کہ آپ عزاداری میں شامل کر لیں. بلڈ دینا اچھا کام ہے, ایک صلوات بھیجے گا, نام ہے امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. کام اچھا ہے, نیکی کا کام. ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ عزاداری ہوگی. تو جو کر رہے ہیں ان کے خلوص کو میرا سلام ہے. اس میں کسی پہ میری کیا اوقات کہ میں کسی کے بارے میں کچھ کہہ سکوں. نہ ان کے خلوص پہ کسی قسم کا شک ہے, ان کی نیت خالصانہ ہے, لیکن عزاداری کیا ہے؟ گریہ. اگر میں سلسلے میں آپ کو فقہا سے جو پوچھا گیا بلڈ ڈونیشن کے بارے میں, عزاداری کے بارے میں, وہ سناؤں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے ان کے لیے دل ٹوٹ جائے, تو اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. ورنہ جواب تو بزرگ علماء نے یہ بھی دیا ہوا ہے کہ کام اچھا ہے لیکن عزاداری سے تعلق نہیں ہے. مقصد میرا یہ نہیں کہ بس ڈیٹیل میں جاؤں گا, اور جو جہاں کہیں جس طرح سے بھی کام کر رہا ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہ سے اجر عطا فرمائے. لیکن جو امام نے فرمایا ہے نا, سب سے پہلے وہ مقدم رکھے, وہ ہے گریہ, رونے جیسی شکل بنانا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک جگہ لیکچر ہو جائے, گریہ نہیں, تو اہل بیت کا پیغام شاید پہنچا لیکن ابھی عزاداری نہیں ہوئی. ایک جگہ فقط بیٹھ کے مرثیہ ہوا اور آپ نے رو لیا, یہ ہو گئی عزاداری, یہ عزاداری ہو گئی, مجلس ہو گئی. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا. اس لیے کہ بہت زیادہ اس وقت مختلف میسیجز پر, کبھی کبھار اسپیچز میں اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ محرم آ گیا ہے تو بس فقط رونے سے کام نہیں بنے گا. یہ جملہ کہنا مناسب نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جملہ کہنا مناسب نہیں. آپ نے اگر تبلیغ کرنی تو کسی اور طرح سے تبلیغ کریں. فقط رونے سے کام نہیں چلے گا کہنا اس لیے مناسب نہیں ہے کہ امام نے رونا ہی بتلایا تھا. امام حسین علیہ السلام سب سے پہلے رونا بتلایا. کوئی آپ عزاداری کی حدیث دیکھ لیں, وہ رونے سے خالی ہے ہی نہیں, رونے سے خالی ہے ہی نہیں. یہ رونا ہارٹ کی کلینزنگ ہے میرے بھائی. اگر کوئی سمجھ سکے اس کو, تزکیہ نفس جتنا امام حسین علیہ السلام پر گریے سے جو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام پر گریے سے جو قربت حاصل ہوتی ہے, یقین فرمائیے گا یہ وہ نعمت چونکہ ہمیں اویلیبل ہے دنیا کے بعض جگہوں پر. جب ہوتا ہے کہ جنریشنز آفٹر جنریشنز وہ ری ٹریک ہو جاتے ہیں, تھے فور فادرز مذہب اہل بیت پر, تو ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ مولانا
یقین فرمائیے گا میں $1 ملین خرچ کرنے کو تیار ہوں فقط اس بات پر کہ میرے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو آ جائے نام امام حسین علیہ السلام پر. نہیں آتا. یہ نعمت عظمیٰ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا کی. تو پہلی بات سبحان اللہ. تو ہم اس قریب کے نمائندے ہیں. ایک آیت مجھ سے سنیے گا. یہ آیت ہے سورہ نور کی. او کظلمات فی بحر لجی. بہت لطیف آیت ہے یہ. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی. آیت نمبر 40 سورہ نور. کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے وہ ظلمتوں میں ایسی ظلمت کے جو گہرا سمندر ہے اس میں غرق ہو چکے ہیں. او کظلمات فی بحر لجی. ایک بہت ڈیپ سمندر ہے کوئی, اس میں وہ غرق ہو چکے ہیں. ظلمات بالکل گھپ اندھیرا ہے, اٹر ڈارکنیس. کتنی ڈارکنیس ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ یغشاہ موج, وہ جو اندر اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے اس سے اوپر بھی ایک موج ہے. من فوقہ موج, اس کے اوپر ایک اور موج. من فوقہ سحاب, اس کے اوپر سیاہ بادل ہے. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے قرآن میں. اتنا گھپ اندھیرا ہے. پھر اللہ نے آگے کہا کہ ایسا ہے کہ اذا اخرج یدہ, اگر وہ ہاتھ اپنا باہر نکالے تو وہ دکھائی نہیں دے گا, اس کو اپنا ہاتھ خود نہیں دکھائی دے گا. سوال یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی. پھر کہا کہ اللہ جس کے لیے نور نہ قرار دے فما لہ من نور, تو پھر سے نور ملنے والا نہیں ہے. پہلے تو اس بارے میں سن لیجیے گا, اس کی جو تعویلی حقیقت ہے نا اس آیت کی, ایک ہے تفسیر ایک ہے تعویل. میں اپنے سامعین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تعویل کو سمجھ پائیں گے کہ تعویل کا مطلب کیا ہے. تعویل وہ کہ جو ہڈن میسج ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے سمجھ میں آئے گا. کتاب الکافی کی پہلی جلد میں اس آیت کی جو تعویلی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ غاصبین خلافت امیر المومنین کا ذکر فرمایا امام نے کہ وہ اندھیرا ایک کے بعد ایک اور اندھیرا ہے, پھر ایک اور اندھیرا ہے. پھر کہا کہ یزید کے بعد حاکم شام کا ذکر کیا اور بنی امیہ کی حکومت کا. امام السلام نے فرمایا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ ایک گمراہ شخص اتنے اندھیروں میں غرق ہے اور اللہ جس کے لیے نور نہ قرار دے فما لہ من نور, اسے کوئی نور ملنے والا نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ جبریل امین نازل حضور مکرم کے پاس, فرمایا ابشرک بان تجوز علی الصراط, میں آپ کو اللہ کی جانب سے خوشخبری دے رہا ہوں کہ آپ پل صراط سے جب گزریں گے تو تجوز بنور اللہ, آپ گزریں گے اللہ کے نور سے. وَيَجُوزُ عَلِيٌّ بِنُورِكَ, علی ابن ابی طالب صراط سے گزریں گے آپ کے نور سے. وَتَجُوزُ أُمَّتُكَ بِنُورِ علی ابن ابی طالب, اور آپ کی امت گزرے گی صراط سے علی ابن ابی طالب کے نور سے. اب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر ایسی ظلمت ہو جہاں ایک کے اوپر ایک اتنی ویوز ہیں کہ ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہا اور کوئی گہرے سمندر میں غرق ہے, تو اسے کیا چاہیے؟ نجات کے لیے کیا چاہیے؟ ایک تو کشتی چاہیے تاکہ سمندر سے اپنے آپ کو بچا سکے, دوسرا نور چاہیے تاکہ کچھ نظر آ سکے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. آپ نے اس آیت سے جوڑا اس حدیث کو. یقیناً حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے. یعنی حضور مکرم نے فرمایا کہ جب تم یکے بعد دیگر گہرے اندھیروں میں گم, نجات کہاں سے؟ کشتی نجات امام حسین ہے, نور ہدایت اب عبداللہ الحسین ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. اچھا, اس حدیث کو بیان فرما کر ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, یہاں تک یہ پروڈکٹ ہے. حضور نے کچھ نہیں کہا کہ یہاں تک ہے میرے ساتھ, اب یہ نہیں ہے. یعنی جیسے 1400 سال پہلے حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات تھے, آج بھی اسی طرح سے حسین مصباح الہدی سفینۃ النجات ہے, قیامت تک مصباح الہدی سفینۃ النجات رہیں گے. اس لیے کہ حضور مکرم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف یہ لکھا ہوا ہے کہ انہ مصباح الہدی و سفینۃ النجات ہے. یہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہوا ہے. عرش یعنی کائنات کا سب سے عالی مقام. وہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات خلق کی ہے نا تو اس کی ہیڈ لائن جو بنائی ہے وہ ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی.
یہ ہے نجات کا ذریعہ. سورہ نور کی آیت ذہن میں رہے گی، آیت نمبر 40. اس کو جا کے ایک دفعہ ترجمہ دیکھیے گا تو آپ انشاءاللہ اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن میں محفوظ کر پائیں گے. جب نجات یہاں سے ہے اور ہدایت یہاں سے ہے، تو ہدایت امام حسین علیہ السلام زندگی کے ہر معاملے میں ہدایت نے یقین فرمائی. کہ امام نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ ہو. سبحان اللہ. ایک شوہر کا اپنی زوجہ سے کیا تعلق ہونا چاہیے، حتیٰ اتنا ڈیپتھ میں جا کر، اتنا ریز ہو کر امام حسین السلام نے بیان فرمایا. کیا وہ مہر و محبت کا تعلق ہونا چاہیے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں اس عشرہ محرم الحرام میں ان امور کو ڈسکس کروں، اس لیے کہ آپ ہی کی جانب سے، آپ تمام احباب اور دنیا بھر میں جہاں جہاں سے لوگ سن رہے ہیں، بے شمار اس حوالے سے میسیجز ہیں اور پیغامات ہیں کہ عمر صاحب تھوڑا سا فیملی اسٹرکچر کے بارے میں بات کیجیے. اس لیے کہ شیطان اگر خدا نخواستہ کسی مومن کی فیملی کو بریک کرنے میں کامیاب ہو جائے، یا اس کے لیے اس میں وہاں پر کچھ مسائل کریٹ کر لے، تو یقین فرمائیے گا ہر مومن کا جو گھر ہے نا، وہ قلعہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا. اگر وہاں اگر شیطان پینیٹریٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان اس نے ایک قلعے کو فتح کر لیا. اور یہ زیادہ رسپانسبلٹی مرد حضرات کی بنتی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے اس بات کو کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا صبر کر لینا. بعض موقعوں پر وہ سال کے مسائل کو ضبط کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو دماغ دیے، جو سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک ہے ریپٹائل برین جو ہمارے بیک پر ہے یہاں، ایک ہے ہیومن برین جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر. یہ ریپٹائل برین جو نا اللہ تعالیٰ نے تمام اینیملس میں رکھا ہوا ہے. یہ گھوڑے میں بھی ہے، گدھے میں بھی ہے، مینڈک میں بھی ہے، چوہے میں، سب میں اس قسم کا دماغ. وہ یہ کہتا ہے، آپ نے کسی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہیں دیا، مثال کے طور پر، یہ والا دماغ کہے گا ارے اتنا بدتمیز انسان ہے، اسے اتنی بھی تمیز نہیں، آئندہ میں سے بات نہیں کروں گا. بائنری سسٹم ہے، یہاں سے یہاں تک آتا ہے سسٹم. چند سیکنڈز میں ایک ٹھنڈی سانس، کبھی ایک ٹھنڈی سانس. یہ والا دماغ یہ کہتا ہے کہ نہیں، شاید اسے سنا نہ ہو، شاید کسی اور سوچ میں ہو، شاید میں اسے پوچھوں جا کے، ہو سکتا ہے کہ اپنے کسی اور پرابلم میں ہے. کبھی کبھار ایک سانس. اس لیے جناب امیر نے فرمایا ہے کہ غصے کے عالم میں فیصلہ نہیں کیا کرو. اگر آپ کسی غصے کی کیفیت میں آپ نے اگر 2 لفظ کہنے تو آپ 4 اور بڑھا کر کہیں گے، اس لیے کہ غصے میں شیطان حاوی ہوتا ہے. آپ نے کوئی بات کہنی ہے، جب غصہ ختم ہو جائے تب بات کنوے کیجیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بات نہیں پہنچائیں گے، آپ کنوے کیجیے گا آپ، لیکن جب غصہ تھوڑا سا ختم ہو جائے، اس لیے کہ پھر وہ ہوگا کہ جو آپ حقیقت میں بیان کریں گے. یہ پیغام کہاں سے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کے در سے یہ بھی پیغام ہے. امام حسین علیہ السلام نے، یہ میں خالی تھوڑے تھوڑے سے ہیڈ لائنز بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی. کہ اب عبداللہ حسین نے شب عاشور یہ نہیں کہا تھا کہ انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، میں فقط نماز پڑھتا نہیں ہوں، نماز سے عشق کرتا ہوں. میں فقط قرآن پڑھتا نہیں ہوں، تلاوت قرآن سے عشق کرتا ہوں. بہت کم ہے ہمارا تلاوت قرآن کا نظام، کم ہے، افسوس کی بات ہے. خود اب عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو کم سے کم 10 آیات کو پڑھے لم یکتب من الغافلین. یہ بیر منیمم امام حسین السلام نے فرمایا ہے. فرمایا دن میں کم از کم 10 آیتوں کو پڑھو تاکہ تمہارا نام غفلت کرنے والوں میں نہ لکھا جائے. کوشش کریں کم از کم 10 آیتیں. پھر امام نے کہا کہ جو 20 آیتوں کو پڑھے اس کا کیا مقام ہے، جو 30 آیتوں کو پڑھے، اور جو 50 آیتوں کو پڑھے فرمایا کہ اللہ اس کا نام ذاکرین میں لکھے گا. آپ چاہتے ہیں آپ کا نام ذاکرین میں لکھا جائے؟ سادہ طریقہ یہ ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت کیجیے بقصد قربت الہی بوسیلہ امام حسین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ذاکرین میں نام لکھے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ معاشرے میں ہمارے تھوڑا سا کم ہے، تو اس لیے ان امور پر انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. 2 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، آپ سے دعا کا طالب ہے. سبحان اللہ. یہ حضرت میر انیس رحمۃ اللہ علیہ. کبھی کوئی لیٹ پہنچتا ہے نا، یعنی کیا مطلب، امام حسین کی بارگاہ میں جتنا جلدی مجھے اپرچونٹی تھی جانا چاہیے تھا، میں نہیں آیا کوتاہیوں کی وجہ سے زندگی میں.
جیسے نماز پڑھنی چاہیے تھی اب تک نہیں پڑھی، جتنا تلاوت قرآن ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، جیسے صلہ رحم ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا. لیکن اٹس نیور ٹو لیٹ. یہ امام حسین کا پیغام ہے. میر انیس کہتے ہیں حضرت حر علیہ السلام کے لیے بالکل آخر میں پہنچے نا، وہ جملہ تو ذہن میں ہے، حر نے نمازیں نہیں بدلی تھی، حر نے امام بدلا تھا. یہ بات جملہ ذہن میں. کہتے ہیں کہ کعبے کی طرف دیر سے کو دیر سے پہنچا. تھوڑا سا ایسا سمجھا دوں میں. دیر کہتے ہیں لیٹ ہونا. دیر کسے کہتے ہیں؟ دیر کہتے ہیں ایک ایسی عبادت گاہ کہ جہاں پر خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو رہی ہے. تو انیس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حر وہاں یزید کے لشکر میں ہے نا تو غیر خدا کی عبادت ہے نا وہاں. نمازیں بھی پڑھتے رہو، اللہ منہ پہ مار رہا ہے حسین کے بغیر جو نماز ہے. کعبے کی طرف حسین ہے مولود کعبہ کے بیٹے، جو آئے حسین کے پاس وہ آ رہا ہے کعبے کے پاس. کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. پھر سے کہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے اسے سمجھ سائیں کہ کعبے کی طرف دیر سے گو دیر سے پہنچا. شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا. مل کے صلوات اللہ صلی علی محمد. اس میں تعبیر یہ شر نے اسے روکا تھا مگر خیر سے پہنچا، یعنی خیر کے پاس بھی پہنچا اور خیر سے پہنچا. ایسے پہنچا. ایک منٹ. گلی گلی. اچھا ایک نعرہ حیدری لگا لو. چلو آپ کے لیے نعرہ حیدری کہہ دو، کہہ دو. یہ معصوم بچہ اسے دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ یہ خون کی طہارت ہوتی ہے. جب ذکر امام حسین پر، ذکر مولا علی پر وہ بچہ بھی بول اٹھے. شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، اونچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں. حر علیہ السلام دیر سے پہنچے لیکن خیر سے پہنچے. تو یہ اب عشرہ محرم شروع ہو رہا ہے، دیر ہو جائے لیکن خیر سے پہنچے. اب آپ عبداللہ حسین السلام کی بات سمجھ رہے ہیں میری بات کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ سبحان اللہ. عزیزوں، امام حسین سے جو سب سے زیادہ شبیہ ہیں وہ حضرت یحییٰ ہیں. حضرت یحییٰ کا سر بھی قلم ہوا تھا. حضرت زکریا کے بیٹے ہیں. جب حضرت زکریا کے سامنے امام حسین کے مصائب پڑے گئے تھے تو حضرت زکریا بہت گریا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ پروردگار تو مجھے کوئی ایسا بیٹا عطا کر جو شبیہ ہے ابا عبداللہ حسین، تو میں اپنے قلب میں محسوس کروں کہ جب اس پر وہ مصائب آئیں تو کیا گزرے گی رسول اللہ کے قلب مطہر پر. حضرت یحییٰ نے مانگا تھا حضرت زکریا نے اسی نیت سے. تو حضرت زکریا کے فضل حضرت یحییٰ جانتے کہاں دفن ہے؟ جہاں امام حسین کا سر رکھا گیا تھا، دربار اموی میں سامنے جو سر رکھا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کا، اسی مقام پر حضرت یحییٰ دفن ہے. ایران کے خطیب میں انہیں سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم گئے تھے مقام راس امام حسین کی زیارت پر، تو وہاں ایک کرسچن کاروان آیا ہوا تھا حضرت یحییٰ کی زیارت پر. جان کہتے ہیں وہ حضرت یحییٰ کو، تو وہ جان کی زیارت پر آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہمیں دیکھا کہ ہم رو رہے ہیں، حسین حسین کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ ہم تو یہ جان حضرت یحییٰ کی زیارت پر آئے، آپ کیوں آئے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ وہ یحییٰ ہے کہ جو شبیہ ہے امام حسین ہے. اور پھر کہتے ہیں ہم جو ہمارے عالم تھے انہوں نے ان کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے. اب یہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ، کب کسے کہاں کیسے ہدایت مل جائے یہ امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں. کہتے کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ وہ جو پورا کرسچن کاروان تھا، وہ کرسچن فیملی ہائے حسین ہائے حسین، جو بھی ان کی لینگویج میں جس طرح سے ہو سکتا تھا حسین 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 کہہ کے دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے. حضرت یحییٰ کا سر بھی کاٹ کر ظالم کے دربار میں سامنے پیش کیا گیا.
حضرت یحییٰ کی شہادت پر آسمان خون کے آنسو رویا تھا. یہ امام محمد تقی نے فرمایا ہے کہ امام حسین کی شہادت اور یحییٰ کی شہادت پر. میں ایک فقرہ کہنا چاہتا ہوں, امید رکھتا ہوں کہ یا حسین کہہ کے آپ کی صدا بلند ہوگی. حضرت یحییٰ میں شبات یہ ہے کہ حسین بھی شہید, یحییٰ بھی شہید. حسین کا سر قلم ہوا, حضرت یحییٰ کا سر قلم ہوا. حسین کا سر دربار میں گیا, حضرت یحییٰ کا سر دربار میں گیا. لیکن ایک فرق بھی ہے, میں نے کہیں یہ نہیں پڑھا کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے. کہیں تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کی بچی کو تماچے مارے گئے. کہیں تاریخ میں یہ نہیں ہے کہ یحییٰ کی شہادت کے بعد ان کی بہنوں کے سر سے چادر چھین لی. یہ فقط حسین ابن علی کا مقدر تھا. اس لیے لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اے حسین جیسے آپ کے مسائل کا دن ہے ویسے کسی کے مسائل کا دن نہیں ہے. دلوں میں یا حسین کی صدا گونج رہی ہے. حسین دستک دے رہے ہیں ہر مومن کے قلب میں. محرم کا چاند آج نہیں طلوع ہو سکا, کل طلوع ہو جائے گا, لیکن یہ جو محرم کا چاند ہے اسے دیکھ کر زہرا کا چاند بدلی میں چلا جائے گا. یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. اگر میں کہہ سکوں کربلا معلّہ میں کچھ بیٹیاں بھی بڑی مظلومہ تھیں. آج چلو انہی سے بات کا آغاز کرتے ہیں. ایک حسین کی بیٹی مظلوم تھی. سلام اس بچی پر کہ جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا رہا. ایک اور بچی بڑی مظلوم تھی. اللہ جانے میں بچوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے مسائل پورے نہ پہنچے ہوں. ایک بچی تھی جو شام غریبہ بامار ہو گئی تھی. وہ مسلم کی یتیم بچی تھی کہ جسے حسین نے گود میں بٹھا کر گوشوارے پہنائے تھے. یہ مسلم کی یتیمہ تھی, شام غریبہ گھوڑوں بڑھاپوں میں بامار ہو گئی. کم از کم 6 سے 7 بچوں کے لیے ملتا ہے شب 11 محرم شام غریبہ. یہ روایت کم پڑی جاتی ہے کہ اتنے بچے پامال ہوئے جب بچے بکھر گئے تھے. اور اسی رات شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد علیہ السلام کے ساتھ مل کر ان بچوں کو دفن کیا. میں نے بزرگ عالم مشہد سے ان سے روایت سنی تھی, میرا تو کلیجہ کام گیا تھا. کہتے ہیں جانتے ہو کیوں دفن کیا تھا؟ اس لیے کہ خوف تھا کہ صبح 11 محرم اگر دفن نہ کیا جائے تو یہ مسلم کی یتیمہ کا سر کاٹ کر, چھوٹے چھوٹے بچوں کے سر کاٹ کر لوگے نے زبر بدل کرے. لیکن یہ فقط حسین کے علی اصغر کا مقدر تھا. اصغر کا سر کاٹ کر لوگے نے زبر بدل. جزاک اللہ, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے. آپ ماشاءاللہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے. کیا حسین جب ایک انسان کہتا ہے تو دوسرے کا بھی دل کرتا ہے کہ یا حسین کہہ کر اپنی آواز کو ملا لے. ایک اور معصوم بچی ہے جسے حسین چھوڑ کر مدینہ سے چلے تھے. اب مجھے نہیں معلوم مدینہ میں باپ سے جدا ہو کر رہ جانا زیادہ سخت تھا یا باپ کے ساتھ جا کر تماچے کھانا. دامن میں آگ لگ گئی. ہو سکتا ہے سکینہ بی بی نے یہ پیغام پہنچایا ہو کہ اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ رہے. اچھا ہوا سغرا تو میرے ساتھ رہے. وہ بیمار بیٹی جس کے دل میں بڑا ارمان ہے کہ باپ جا رہا ہے, پھوپھی اماں تشریف لے جا رہی ہیں. دیکھو حسین مدینہ سے چلے چند دقیقے مسائل کے. میں نے عرض کیا کہ گریہ ہی اصل میں مجلس ہے, اسی خاطر یہاں تشریف فرمائے. جب ظالم نے بلایا تھا نا, امام حسین علیہ السلام جب دربار میں گئے ہیں, اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. امام نے فرمایا کہ یہ بیعت کا معاملہ رات کی تاریکی میں کیا کر رہا ہے, کل دن میں بات کریں گے, پھر بتاؤں گا کہ بیعت کا زیادہ حقدار کون ہے. مروان وہاں تھا, اس نے کہا ولید اگر حسین چلے گئے نا اس کے بعد تجھے ملیں گے نہیں, یا بیعت لے یا سر کاٹ لے. امام نے کہا کہ اپنا زرقائے نیلی آنکھوں والی کے بیٹے تیری یہ جرت ہے کہ تو حسین کو یہاں دربار میں مارے گا. بس حسین کی صدا بلند ہو رہی تھی جو بنی ہاشم کے جوان تھے نا باہر. اپنے آپ سے سوال کرو سب سے پہلے دربار میں کون داخل ہوا؟ علمدار کربلا ابو الفضل عباس علیہ السلام. کوئی عباس کہہ رہے تھے کس کی مجال اور جرت ہے کہ میرے مولا سے بلند آواز سے بات کرتے. میں کہوں گا اے مولا جب عصر عاشور حسین
اپنی خال سے فرمایا کہ اب ودا کا موقع ہے، نانا کا مدینہ چھوڑ دینا ہے۔ دیکھو مجھے زائرین نظر آ رہے ہیں بہت سے، آپ کربلا کی زیارت پر جائیں بار بار، مدینہ کی زیارت پر جائیں بار بار۔ جب زیارت کا آخری دن ہوتا ہے نا تو ظاہر کے دل سے پوچھنا کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ بار بار جاتے ہیں آخری زیارت پر تو وہ بار بار زمین کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے تو گنبد کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد مجھے مولا کے در پر آنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ سوچو جب حسین نے ماں کی لہر سے خدا حافظ کہا، حسین کے دل پر کیا کیفیت تھی۔ لہذا راوی کہتا ہے حسین ایسے دوڑے جیسے کوئی چھوٹا بچہ ماں کی گود میں جاتا ہے، کہا ماں میرا آخری سلام قبول کرو اللہ۔ زہرا بے چین تھی اپنی قبر میں۔ میر انیس کہتے ہیں تربت میں جو کی میں نے بہت گریا ازاری، سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں گھبرا کے نجف سے علی آئے کئی باری، کہتے تھے کہ احمد مختار کی پیاری تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہمارے۔ علی تو بہت دور ہے نا نجف میں، تم پاس ہو تربت ہے بہت دور ہماری، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، گھر لٹتا ہے کیوں کر ہمیں چین آئے گا زہرا، کیا ہم سے نہ رخصت کو حسین آئے گا زہرا۔ حسین نے آخری سلام کیا ماں کی قبر پر، بار بار نانا کی لہر پر جاتے تھے، کہتے تھے نانا مجھے اپنی قبر میں لے لیجیے۔ اس کے بعد ایک منزل آئی کہ ایک صحابی ہیں رسول اللہ کے، وہ بہت اونچا سنتے تھے، بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی نہیں سن پاتے تھے، کان لا یسمع صوت الرعد، وہ بجلی کے کڑکنے کی آواز نہیں سن پاتے تھے۔ 28 رجب کو کہتے ہیں اپنی زوجہ سے کہ یہ محلہ بنی ہاشم سے کن بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بس ایک بیوی باہر تشریف لاتی گئی۔ دیکھو کچھ باتیں ہوتی ہیں جو براہ راست روایت میں نہیں لکھی ہوں گی لیکن بین السطور آپ سمجھیں گے۔ مثلا آج یہ ہوتا ہے یا نہیں کہ اگر کوئی بوڑھی ماں آئے تو اگر باسعادت بیٹا ہے تو وہ خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولتا ہے یا نہیں کھولتا، تاکہ میری ماں آرام سے آسانی سے بیٹھ جائیں، سواری پہ بیٹھ جائیں۔ جب ہم اور آپ اتنا خیال کرتے ہیں تو علی اکبر نے کیا کیا ہوگا؟ جب ام لیلہ تشریف لائیں تو علی اکبر آگے بڑھے، اپنی والدہ کو بڑے احترام سے سوار کروایا۔ ام کلثوم آئی تو ابو الفضل عباس علیہ السلام آئے، ام فرما آئی تھی تو حضرت قاسم سلام اللہ علیہ آئے تھے، یہاں تک کہ ایک آواز آئی اے مدینے والوں اپنی نگاہوں کو جھکاؤ اور سب دور ہو جاؤ، اس لیے کہ اب رسول کی بڑی نوازی علی شبن ابی طالب کی بڑی بیٹی آ رہی ہے۔ پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑھے سمت پیغمبر، اور فضا تو سنبھالے ہوئے تھی گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر، فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے اور نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے۔ بیوی یہ سواری ہے مدینہ سے کربلا کی، لیکن جب کربلا سے کوفہ پہنچی کوئی بھی نہیں تھا۔ فرمایا اے فرما قاسم نہ صحیح زینب سوار کروائی گی، اے لیلا اکبر نہ صحیح زینب سوار کروائی گی، حق یہ ہے کہ اما فضا آج کنیز کو زینب سوار کروائی گی۔ جب سب کو سوار کروا لیا، دہنے دے گا کوئی نہ تھا، بہنے دے گا کوئی نہ تھا، فرات کا رخ کیا، کہا مجھے اجازت دو تو میں ایک فقرہ اس معصوم بیٹی کے بارے میں کہہ کر بات تمام کر دوں۔ ابھی حسین کچھ آگے بڑھے تھے، یہ بعض قدیمی منابع میں تو نہیں لیکن بعض بات کے متاخر منابع میں اس طرح کا معاملہ اور شاعری میں موجود ہے کہ ابو الفضل عباس آئے اور آ کر کہا کہ اے مولا قافلہ کچھ دیر کے لیے روک لیجیے گا۔ کہ عباس ابھی تو ہم چلے ہیں؟ کہ مولا وہ آپ کی معصوم دختر تشریف لا رہی ہے، اور فاطمہ تو صغریٰ یہ کہہ رہی تھی مہلن مہلن یا ابھی، بابا ذرا آہستہ بابا، ذرا آہستہ بابا۔ حسین کہہ گئے تھے کہ فاطمہ صغریٰ میری ماں فاطمہ تو زہرا کی شبیہ ہے، تو حسین سب برداشت کر لے گا لیکن شبیہ زہرا کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائی جائے یا حسین سے ضبط نہیں ہو پائے گا، لہذا صغریٰ جانتی ہے کہ مجھے لے کے تو نہیں جائیں گے ساتھ میں، لیکن بابا ایک بار مجھے ننھے مسافر کی زیارت کروا دو بابا۔ صغریٰ کی گود میں علی اصغر آئے، اب دوبارہ واپس ماں کی گود میں جاتے نہیں ہیں،
بات یہ ہے کہ شہزادی زینب بھی آگے بڑھی لیکن اصغر واپس نہیں جاتے. حسین نے اصغر کے کان میں کچھ کہا, بچہ فوراً ہمت دربار کی گود میں آ گیا. اللہ جانے حسین نے کیا کہا تھا اپنے معصوم علی اصغر سے, اے اصغر آپ کے بغیر میرا جہاد نامکمل ہے. البن ناصر ینصرنا جب کہا تھا نا حسین نے, تو اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے زمین پر گرا کر یہ کہا تھا کہ بابا مجھے لے آئے تھے نا قربانی کے لیے, سغرا کی گود سے مجھے لیا تھا. بس حسین چلے گئے. اب سغرا یاد کرتی رہتی تھی بابا چلے گئے شاید واپس آئیں. اپنے علی اکبر بھیا کو یاد کرتی تھی. یہاں تک کہ محرم کا چاند طلوع ہوا تو سغرا کے دل میں ایک بے کلی رہتی تھی. حضرت ام سلمہ کو ایک شیشی دے کر گئے تھے حسین جس میں کربلا کی خاک تھی. فرمایا تھا کہ جب تک یہ خاک رہے تو سمجھنا میں زندہ ہوں, جب یہ خون بن جائے تو سمجھنا میں دنیا سے جا چکا ہوں. تو بار بار شیشی کو دیکھتی رہتی تھی. سغرا نے ایک خط بھی لکھا تھا اور قاصد کو جو خط دیا تھا نا تو اسے یہ کہا تھا کہ میرے بابا کے پاس پہنچنا تو دائیں طرف میرا چچا عباس ہوگا, بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر ہوگا. اور اس خط میں لکھا تھا بابا قبلوہ نیابتاً عنی, میرے علی اصغر کو میری نیابت میں بوسے دینا. جب قاصد پہنچا تھا تو عباس کا لاشا فرات پر تھا, اکبر کلیجے میں بچی کھا کر سو گئے تھے. وہ حسین کہتے تھے اے سغرا تیرا خط کس کو سناؤں. علی اصغر کے گلے پر تیر لگ چکا تھا. ایک کیفیت اور ہے جو علماء بیان کرتے ہیں, میرا آخری جملہ ہے. علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب شہزادہ علی اکبر کا وقت آخر تھا نا تو اس وقت حسین نے کہا تھا بیٹا کوئی تمنا ہے, کوئی حاجت ہے تو بیان کیجیے. کہ بابا چاہتا ہوں ایک بار مدینے والی بہن فاطمہ سغرا کی زیارت ہو جائے. اب تو حسین نے معجزانہ ہاتھ پھیرا, سغرا کو اکبر کو مدینہ نظر آنا شروع ہوا, روضہ رسول نظر آیا لیکن فاطمہ سغرا نظر نہیں آتی. اپنا گھر بھی نظر آیا لیکن فاطمہ سغرا نظر نہیں آتی. ایک مرتبہ اکبر نے چیخ ماری کہ بابا جہاں سے میں چلا تھا جس کے دل میں جتنا دم ہے حسین کہتے ہوئے روتا تھا. سغرا میرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں میں لگا کر ہر گزرنے والے سے یہ پوچھ رہی ہے کیا کسی نے میرا بھائی علی اکبر دیکھا, اکبر کہاں ہے. جزاک اللہ. آپ نے گریہ فرمایا ہے, آج پہلی مجلس ہے, اپنے دلوں کو کربلا لے کر چلے. جیسے سغرا نے دور سے سلام کیا تھا ویسے ہی ہم دور سے کہتے ہیں السلام